شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ حکومتی وزراء سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات، مسائل کا دیرپا اور عملی حل نکالنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وفد نے خالد محمود صدیقی کی سربراہی میں 3 وفاقی وزراء سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں اب تک کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ حکومتی وفد نے ثبوت اور شواہد کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ایم کیو ایم کے تحفظات تسلیم کیے ہیں۔ ایم کیو ایم وفد نے حکومت کے سنجیدہ رویے پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اتوار کو شارع فیصل پر تاریخی احتجاجی مارچ ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان میدان میں آ گئے، کہا کہ نمائشی اقدامات کے بجائے کراچی کی حقیقی آبادی کو مکمل شمار کیا جائے۔ بار بار چند روز کی توسیع کے باوجود تاحال کراچی میں ڈیجیٹل مردم شماری کا عمل درست طور پر مکمل نہیں کیا گیا۔ خانہ شماری میں جو بدترین جعل سازیاں اور دھاندلی کی گئی ہے اس کا سدباب کیا جائے گا۔ طریقہ واردات یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ پہلی آبادی اتنی کم کر دی جائے اور پھر جب احتجاج ہو تو کچھ بڑھا کر معاملہ ختم کر دیا جائے۔ جماعت اسلامی اہل کراچی کو آدھا گننے کے خلاف اور پورا گنوانے کے لیے اتوار 30 اپریل کو احتجاج مارچ کرے گی۔ ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہتنی نور جہاں کے موت کے بعد مدھوبالا کو کراچی چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کرنے کا منصوبہ سامنے آ گیا۔ کے ایم سی نے جون کے تیسرے ہفتے تک ہاتھی جو ہتنی ہے مدھوبالا اس کو کراچی زولوجیکل گارڈن سے سفاری پارک منتقل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے کہا کہ مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ ایک بہت بڑا جانور جس کا وزن 2000 کلو گرام سے زیادہ ہے اسے ایک کنٹینر میں منتقل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اسے ایک کنٹینر کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ کنٹینر کی تعمیر شروع ہو چکی ہے لیکن اسے مکمل ہونے میں کچھ ہفتے درکار ہوں گے۔ مدھوبالا اور دیگر 2 ہاتھیوں کے خون کے نمونے لے لیے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ جانور فٹ ہیں یا نہیں۔ جو ڈائریکٹر ہیں کنور ایوب انہوں نے بھی یہ کہا۔ جبکہ ایک اور خبر آج کے پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے کہ منکی پاکس یا پھر ایم پاکس کی بات کر لیں تو کیس رپورٹ ہونے کے بعد پاکستان کے تمام ہوائی اڈوں پر ہدایات اور اقدامات کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ سول ایویشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی فلائٹ پر ایم پاکس سے متاثر مشتبہ جو مسافر ہیں ان کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کے لیے معمول کے راستے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ ایئر لائن کی جانب سے مسافر کی امیگریشن حفاظتی تدابیر کے ساتھ کرائی جائے گی جس میں دستانے اور ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ بی ایچ ایس بارڈر ہیلتھ سروسز اور ایئر لائن اسٹاف ایمبولنس میں مریض کو اسپتال منتقل کرے گی۔ مشتبہ یا کنفرم کیسز زیادہ ہونے کی صورت میں ایئر لائن مریضوں کو کوارنٹائن مرکز پر منتقل کرنے کی ذمہ دار بھی ہوگی۔ ساتھ ساتھ موسم کی بھی احوال جو ہے وہ اس پروگرام کے سنائیں گے آپ کو کہ ملک میں بارش کا نیا سلسلہ ہے۔ کراچی میں 28 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں کل سے بارش کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ شہر میں 28 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے اور سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ جبکہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان اور میونسپل کمشنر اشفاق ملا کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس متوقع برساتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر کورنگی نے ضلع بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ان تمام خبروں کو جو ہے وہ آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور آغاز کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کی اس بڑی جو ہے وہ کامیابی سے۔ ہم ماضی کے اندر بات کرتے رہے ہیں، اسی ماہ میں 3 سے 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں ایم کیو ایم کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے، اور اب یہ دیکھا گیا کہ حکومتی وزراء سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور مسائل کا دیرپا حل اور عملی حل نکالنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اور اس وفد کے اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو شامل کیا گیا۔ جو حکومتی وفد تھا اس کے اندر خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور پی ایم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، چیف کمشنر مردم شماری، ان کو بھی ڈاکٹر نعیم ظفر کو بھی شامل کیا گیا۔ جبکہ یہ بات کی گئی ہے کہ کراچی کی جو مردم شماری ہے وہ اس وقت اس پر تحفظات جو کہ تو موجود ہیں ان کو دور کیا جائے۔ کراچی کی آبادی کلیم کی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ 3 کروڑ سے زائد یہاں پر آبادی ہے، جبکہ 1 کروڑ 64 لاکھ کچھ آبادی جو ہے اب تک کاؤنٹ کی گئی ہے مردم شماری یا ادارے شماریات کی جانب سے۔ کچھ تحفظات ادارے شماریات نے بھی ظاہر کیے تھے آج سے کچھ 15 دن قبل۔ کہا گیا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں یا پھر جو انیومریٹرز ہیں، شمار کنندگان، وہ کوآپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپس میں ایک برج ہے، ایک گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ نظر آ رہا ہے۔ اس تحفظات کا اظہار کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف آئیں۔ پھر کچھ علاقوں کے اندر جن گھروں کے اندر 12 یا 13 لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر 3 سے 4 لوگوں کو کاؤنٹ کیا گیا۔ تو ادارے شماریات کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، لوگ اپنا ڈیٹا حکومت کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن بالکل اگینسٹ اس کے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا موقف تھا
اس وقت ایم کیو ایم کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے. ایم کیو ایم کی جانب سے سینئر رہنما ہے محفوظ یار خان صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. محفوظ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 3 ملاقاتیں ہو چکی تھی, چوتھی ملاقات کا انتظار کیا جا رہا تھا, پھر احسن اقبال کے ساتھ کمیٹی بنائی گئی جس میں امین الحق کو رکھا گیا. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی کراچی کی آبادی 3 کروڑ تک نہیں پہنچ سکی. ایم کیو ایم نے حکومت میں ہونے کا فائدہ یہ اٹھایا کہ ایک اور ملاقات رکھی گئی ہے کیونکہ استعفے جمع کرا دیے گئے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب کو. اس کے بعد یہ ملاقات فوری طور پر رکھی گئی ہے. اب آج کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ ایم کیو ایم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اعداد و شمار جمع کیے اور دلائل کے ساتھ یہ وزراء کی اس کمیٹی کو ہی پیش کیے. اس سے پہلے بھی جو محکمہ شماریات کے جو چیف کمشنر تھے ان کے سامنے بھی تمام چیزیں رکھیں اور انہیں قائل کیا کہ ہم جو اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں وہ حقیقی بنیاد پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہم کوئی مفروضوں پہ مبنی بات نہیں کر رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں بہت ہی بہترین طریقے سے, ایک جو سینٹ میں فیصل سبزواری صاحب نے جو خط لکھا تھا کہ کراچی کے شناختی کارڈ کتنے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا جو ڈیٹا آیا تو اس کے ساتھ آپ بے فارم کو بھی دیکھ لیجئے تو آپ کو ایک گھر میں ایوریج اگر 5 آدمی بھی ملتے ہیں تو آپ کی یہ آبادی 2 کروڑ سے زیادہ کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ خانہ شماری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے بیس بنایا کہ کراچی میں کے الیکٹرک نے 34 لاکھ میٹر نصب کیے ہوئے ہیں جبکہ 10 سے 15% آبادی جو ہے وہ کنڈوں پہ کام کر رہی ہے. اچھا, تو اس طریقے سے آپ کے پاس تقریباً کوئی آپ نے 29 لاکھ دکھائے تو 5 لاکھ کی تو یہیں پہ آپ نے ڈنڈی مار دی. پھر آپ نے جو خانہ شماری میں ایک خانے میں 200 افراد کو ایک خانے میں شامل کیا جی, جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں آپ نے یہ 187 افراد پہ اپنا ایک رکھا. اس طریقے سے آپ نے ہماری جو تعداد ہے اس کو کم کرنے کے لیے خانہ شماری میں بھی اعداد و شمار کم دیے اور ویسے بھی. اب یہ وقت ہے جب ہر سیاسی جماعت کو یہ چاہیے جو اس شہر سے محبت کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو اس شہر سے اپنا الیکشن لڑنے کا حق رکھتی ہے کہ وہ اس مردم شماری میں نکل کر آئے. اور جو بھی جماعتیں اس میں کام کر رہی ہیں ان کو شہر کے مفادات اور اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اچھا, دیگر سیاسی جماعتوں کی بات کر لیتے ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے. آپ تو لکیلی یا خوش قسمتی سے حکومت کا حصہ بھی ہیں تو یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. دوسری سیاسی جماعتیں وہی جمہوری عمل کی طرف جا رہی ہیں جو وہ کر سکتی ہیں. کوئی احتجاجی کیمپ لگا رہا ہے تو پھر کوئی احتجاجی دھرنا دینے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی بات کر لیں تو پی ٹی آئی نے تو تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے. جماعت اسلامی تو پھر اتوار کو 30 اپریل کو جو ہے وہ ایک دھرنا کرنے جا رہی ہے, احتجاجی کیمپ بھی لگانے جا رہی ہے. تو جب تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی پیج پر ہیں تو پھر ان تحفظات کے اندر پھر یہ الگ الگ کیوں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے, کیوں؟ نہیں, الگ الگ تو نہیں. دیکھیے ہر جماعت کا اپنا ایک مطمع نظر ہے اور ان کا طریقہ ایک طریقہ ہے. بعض جماعتیں سمجھتی ہیں کہ وہ احتجاج کر کے دھرنے کہہ کر لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں, وہ اور کچھ کر نہیں سکتے نا کیونکہ حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت جو مین مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارا شمار ہو جائے, ٹھیک ہے, ہماری گنتی ہو جائے, ہر فرد گن لیا جائے خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہماری پوری گنتی ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے آنے والے معاملات میں ہمارا ایک طریقے سے استحقاق محفوظ ہو جائے گا. یہ بات کی بات ہے کہ کس کو کتنے ووٹ ملتے ہیں. اچھا, ایک سوال ہے یہاں پر, ایک جزوی سوال ہے آپ کی کنورسیشن کے بیچ میں, پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا پلیز.
سوال یہ ہے کہ کراچی کی آبادی مختلف سیاسی جماعتیں 3 کروڑ سے زائد ہی بتا رہی ہیں. میں نے ابھی تک کسی سیاسی جماعت سے نہیں سنا جو کہہ رہی ہو کہ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ ہے یا 2 کروڑ ہے. اب کراچی کی آبادی کاؤنٹ ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا بار بار توسیع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کریڈٹ بھی ایم کیو ایم کو چلے جاتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3 کروڑ کی آبادی یہاں پر کاؤنٹ نہیں کی جاتی اور 2 کروڑ کے اوپر یا اس سے اندر لا کے روک دیا جاتا ہے تو پھر ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ ہم بھی جو ہمارے پاس جو شواہد ہیں, جو ثبوت ہیں, جو آج بھی پیش کیے ہیں اور اس کے بعد بھی پیش کریں گے, ہم اس مردم شماری کو احتجاج کریں گے اور اس رزلٹ کو تسلیم کرنے سے گریز کریں گے جب تک کہ ہماری کمیٹی جو بنائی ہے ایم کیو ایم نے وہ مطمئن نہیں ہوتی ہے. اور جو ہمارے کارکنان کام کر رہے ہیں, جنہوں نے مردم شماری میں گھر گھر جا کر ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور فارم وغیرہ بھی بھرے ہیں, ان کو سب کو جب تک شامل نہیں کرا لیں گے ہم اس مردم شماری کے رزلٹ کو قبول نہیں کریں گے. اچھا, ایک مسئلہ اور ہے, یہ اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے. یہ جو استعفے جمع کرائے گئے تھے, جو ممبر آف قومی اسمبلی ہیں خالد محمود صدیقی صاحب کو, یہ سارے استعفے جمع کرا دیے گئے تھے. خبر تو یہ بتائی آ رہی ہے, ذرا یہ بتا رہے, قیاس سرائیاں یہ ہو رہی ہیں, وزیر اعظم جو اعتماد کا ووٹ لینے والے ہیں اس میں ایم کیو ایم کا ووٹ پی ڈی ایم کی طرف ہی ہوگا, اس لیے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ملاقات ہوئی آج. دیکھیں, یہ ہمارا اپنا رابطہ کمیٹی کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, کہ ہم تمام لوگوں کے استعفے لے لیں. ٹھیک ہے, اور اگر حکومت جو ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اگر وہ ہماری باتوں کو تسلیم نہیں کرتی ہے, ہمارے مطالبوں کو نہیں مانتی ہے, جی, تو ہم اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں جہاں پر ہماری بات نہ سنی جائے یا ہمارے حقوق کا تحفظ نہ ہو. تو یہ استعفے دینے سے اپنی جگہ ہے, لیکن اگر پارٹی کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا جی, تو ہم اپنا ووٹ وزیر اعظم کے حق میں استعمال کریں گے پی ڈی ایم کے. اچھا, یہ مطلب حتمی فیصلہ ہے, یہ رائے ہے. چلے میں اس پر آپ سے سوال کروں گا. میں ذرا جماعت اسلامی کی طرف بھی بڑھوں. جماعت اسلامی میں جوائن کر چکے نجیب ایوبی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجیب صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. گفتگو چل رہی ہے ایم کیو ایم سے, ایم کیو ایم کا نیریٹو سامنے آ چکا ہے. 3 ملاقاتیں رہیں, اس کے بعد چوتھی ملاقات ہوتی ہے. چوتھی ملاقات کے اندر اب یہ بات سامنے آئی کہ یقین دہانی کرائی گئی کہ کراچی کی جو آبادی ہے اس کو صحیح گنا جائے گا. جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ اب 30 اپریل کو جو ہم نے دھرنا دینا ہے اتوار کو, اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ لائے عمل ہوگا. کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا گھمگیر مسئلہ ہے اور یہ مردم شماری پوری کراچی کی یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اچھا, آج سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اسٹیک ہولڈر تھے اور کراچی کی نمائندگی جن کے پاس تھی, بدقسمتی سے انہوں نے کہیں نہ کہیں جھول رہا ہے اور انہوں نے وہ اپنا رول پلے نہیں کیا, جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ سب کی طرف اشارہ ہے, آپ جہاں لے جائیں. میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ جو کلیئر کر دیں نا, کلیئر کر دیں, کیونکہ ایم کیو ایم بھی یہاں پر موجود ہے اور آپ بھی موجود ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے کلیئر کر دیں, وہ اپنے اوپر نہ لے جائیں. وہ میری بات سن رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو کراچی کے جن کے پاس مینڈیٹ رہا انہوں نے اگر یہ موقف سخت اختیار کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ہر دفعہ کسی نہ کسی حوالے سے مراعات جو ہیں یا تو کبھی سیٹوں کے ریفرنس سے ملتی رہیں یا کبھی دیگر حوالوں سے یا یقین دہانیوں کے حوالے سے, اور کراچی کا یہ معاملہ ہمیشہ کٹائی میں پڑا رہا. دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے کہیں مراعات ملتی رہی, کہیں سیٹس ملتی رہی, کہیں میئر کے لیے بھی انتظار کرایا جاتا رہا. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور سمجھنے والے سمجھ بھی رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر تو کراچی کی آبادی کو اسی طریقے سے لال سے کام کیا جاتا رہے گا اور تھوڑی سی 2% بڑھا دی اور 3% بڑھا کے لولی پاپ دے دیا, ابھی وزیر اعظم کے لیے اعتماد کے ووٹ کی بات ہے, ابھی فلاں بات ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یا ماضی میں رہے ہیں
انہیں سخت موقف اختیار کر کے اس پورے کھاتے سے باہر آ جانا ٹھیک چاہیے. ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اور جماعت اسلامی نے جو اسٹینڈ لیا ہے اور سخت ترین اسٹینڈ لیا ہے کہ اس کے اوپر انہیں ساتھ آ کے ملنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشیدگی کی جو باہم ایک فضا ہے یہ ختم ہوگی, اور ایم کیو ایم کے لیے بھی اور دیگر جماعت جماعتوں کے اسلامی لیے بھی. نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس اسٹینڈ کے اوپر کون کون سی سیاسی جماعتیں اسٹینڈ کرنے کو تیار ہیں, بتا دیں. دیکھیں یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں, لیکن میرا تو بہت کلیئر موقف ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر بنتے تھے انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے, اور یہ یقین دہانیاں تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر دیں گے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر مردم شماری درست مان لی جاتی ہے, 3 کروڑ عوام کو گن لیا جاتا ہے, اس میں جو سقم ہے سب سے بڑا سقم یہ ہے کہ یہ آبائی پتہ کیا ہوتا ہے, یہ آبائی پتے کا لائحہ کیوں لگایا گیا ہے, یہ لاجک میری سمجھ میں نہیں آئی. جو فرد جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے وسائل استعمال کرتا ہے, وہاں کی ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے, پانی بجلی گیس یوز کر کے وسائل استعمال کر رہا ہے, بس وہی اس کا پتہ ہے. اگر وہ کراچی میں رہتا ہے, نوکری کرنے آیا ہوا ہے, پڑھنے آیا ہوا ہے, جو کچھ کرنے آیا ہوا ہے, اس کو آپ کراچی میں گنیے. چلے میں پوچھ لیتا ہوں, میں ایک کامنٹ لے لیتا ہوں. آپ پہلے میری بات پوری ہونے دیں بھائی, بیچ میں سے نہ اچکیں. اگر پنجاب کا آدمی ہے تو اس کا آبائی پتہ تو جالندھر ہے نا, 90% لوگوں کا آبائی پتہ جالندھر کیوں نہیں لکھتے آپ؟ اور اگر آپ پشاور چلے جائیں تو آدھے لوگوں کا آبائی پتہ تو پھر افغانستان ہے نا, اور اگر بلوچستان چلے جائیں تو آدھے سے زیادہ لوگ عمان کے اور ایران کے آبائی پتہ کیوں نہیں لکھتے آپ؟ کراچی میں آ کے آپ کو یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ آبائی پتہ لکھ رہے ہیں, تو پھر ہم سب کا بھی آبائی پتہ لکھیں نا. کوئی دہلی سے ہے, کوئی حیدرآباد دکن سے ہے, ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں, اور کوئی سندھ سے بھی اگر آیا ہے تو آپ کراچی کا پتہ لکھیں, پنجاب سے بھی آیا ہے تو آپ کراچی کا پتہ لکھیں, تاکہ جو فرد دنیا کے تمام ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرد مردم شماری کے وقت وہاں موجود ہوتا ہے, ماں سوائے ٹرانزٹ کے اوپر آئے ہوئے افراد, وہ لکھتے ہیں کہ ہم ٹرانزٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں, ہم 3 دن ہمارا قیام رہے گا یا 4 دن ہمارا قیام رہے گا. اس کے علاوہ تمام افراد کو آپ یہاں پر شامل کیجئے. اس کے بغیر یہ مردم شماری کسی طور پہ قابل قبول نہیں. اور جو جماعتیں ماضی میں رہی ہیں نا, یہ تو بات انہیں کرنی چاہیے تھی, ان کا تو ایک رائٹ تھا, ان کا تو ایک موقع تھا. لیکن پھر میں کہوں گا کہ بریف کیس کے آگے, وزارت کے آگے, اور یہاں تک کہ لالچ کے آگے انہوں نے آ کے ہتھیار ڈال دیے اور کراچی کی آبادی کم کروانے میں نجیب صاحب میں ایک سوال آپ سے ہی کر لیتا ہوں, پھر میں محفوظ بھائی کی طرف بڑھوں گا. ایم کیو ایم کا موقف بھی اس پر آ جائے گا, کاؤنٹر جو ہے وہ کامنٹ بھی ضروری ہے, بیلنسڈ ہو جائے گا. نجیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم اس وقت حکومت کا حصہ ہے, تو حکومت میں رہتے ہوئے انتہائی حد تک کیا کچھ کر سکتی تھی ایم کیو ایم, ذرا یہ بتا دیجئے گا, پھر میں ایم کیو ایم کا خود موقف لے لوں گا. دیکھیں ایم کیو ایم نے ہر موقع پہ ہر حکومت کو سہارا دیا ہے. یعنی اس کے پاس تو ایک وقت یہ تھا کہ پورا کراچی اور پورا سندھ کا آدھا شہری علاقہ اس کے پاس تھا. وہ اگر حکومت سے باہر آ جاتے, آج بھی یہ جو 2 4 6 سیٹوں کی وجہ سے یہ کسی حکومت کو گرا سکتے ہیں اور کسی حکومت کو زندگی دے سکتے ہیں. تو کراچی کے 3 کروڑ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو تو باہر آ جانا چاہیے ان تمام کھاتوں سے. دیکھیے وڈیرا شاہی سیاست اب کراچی کے اندر ہم بھگت رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں ڈی سی لگائے جا رہے ہیں جس کو دستخط کرنی نہیں آتی, کس طریقے سے جناب کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور پورے کا پورا سیٹ اپ ہے. تو یہ لوگ کیسے کراچی کو اس کا حق دے دیں گے؟ یہ تو اپنی کالونی بنانا چاہ رہے ہیں, یہ تو اپنی اوتاق بنانا چاہ رہے ہیں, اپنا استبل کراچی کو بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے نا. میں پوچھ لیتا ہوں ایم کیو ایم کا نیریٹو بھی لے لیتے ہیں کہ بیساکھیاں نہ بنے. ٹھیک ہے محفوظ یار خان صاحب, سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم انتہائی حد تک کیا کر سکتی تھی, اور ایم کیو ایم نے جو ہے وہ 3 ملاقاتیں کی, پھر کمیٹی بنوائی, اس کمیٹی میں اپنے تحفظات دور کرنے کے لیے اپنا بندہ بھی جو ہے وہ رکھوایا اور اس کو رکھا گیا, اور پھر اس کے بعد آج جو ملاقات ہوئی ہے ڈیولپمنٹ تھی, پھر یہ اس سے آج کی ملاقات سے پہلے کل کے روز استعفے جمع کرائے گئے تھے, تمام جو طریقے تھے پیترے تھے وہ ایم کیو ایم نے آزما لیے. اب آخری حربہ کیا ہے وہ بتا دیجئے گا, کراچی کے جو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے. دیکھیے کراچی کا ہر فرد جو ہے جو یہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے, اور یہ کراچی کی آبادی جو مختلف سیاسی جماعتیں بشمول ایم کیو ایم, ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے آپ کو 2 مثالیں بھی دیں, ٹھیک ہے, خانہ شماری کی بھی اور مردم شماری کی بھی. ٹھیک ہے, اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم وہ واحد اس شہر کی حیدرآباد اور اندرون سندھ میں جہاں جہاں پر بھی اردو اسپیکنگ لوگ رہتے ہیں ان کی نمائندہ جماعت ہے, اور ان کی نمائندگی کے لیے ہم ہمیشہ
कोशिशें करते रहे हैं। ठीक है। और आज जिस तरीके से 2018 के इंतखाबात में यहाँ पर हमारा मैंडेट छीन कर किसी और जमात के हवाले कर दिया गया, जी, जो कभी इस्तीफा देते हैं और कभी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आज भी महफूज भाई जो वो डिस्कशन छोड़ दें, क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशन है। उस जमात का साथ आप लोगों ने भी दिया था, भरपूर तरीके से साथ दिया था। खैर, इस मौजू पर ही रहते, क्योंकि वक्त मेरे पास इंतहाई कम रह चुका है। ये बता दीजिए कि हुकूमत में एमक्यूएम रहेगी या नहीं रहेगी? वजीर आजम के हवाले से आपने कहा कि एतमाद का वोट अगर होता है कि उसके लिए जाते हैं, तो वजीर आजम का जो वोट है वो एमक्यूएम के पास, एमक्यूएम का वोट वजीर आजम को जाएगा। तो फिर ये तो सौदेबाजी हुई ना, कि अगर सही आबादी नहीं गिनी गई फिर भी आप वोट दे रहे हैं उसी हुकूमत को। जिस वक्त आप बात करें तो सौदेबाजी हो जाए, जिस वक्त हम कोई बात करें तो आपका ब्रीफ केस आ गया, पैसे आ गए। तो आप कोई ऐसी चीज आज तक साबित करने में नाकाम रहे हैं। एमक्यूएम ने हमेशा आम आदमी की बात की है, आम आदमी के मफाद की बात की है। और आज अच्छा चले, आपने ये बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर ये कर देता हूँ, और आगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी ये सवाल रखूंगा आपके रहनुमाओं के साथ। 3.5 पौने 4 साल का अरसा पीटीआई के साथ ये तय करने में क्यों लग गया कि जो एमओयू साइन किया था पीटीआई के साथ, वो तमाम चीजें फुलफिल नहीं हो सकी, फिर हुकूमत छोड़ी एट द 11th आवर कि जब वो एतमाद के वोट लेने गए। आज आप कह रहे हैं कि एतमाद के वोट के लिए मेरी राय ये है, और एक मुत्तफिका राय एमक्यूएम की, कि वजीर आजम को वोट देंगे, जबकि मर्दमशुमारी पे अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा कुछ आबादी गिनी गई है। देखिए, अभी 4 दिन और भी बढ़ गए हैं ना। मतलब वो जमात इस्लामी यही तो कह रही है कि 2-2 दिन 3-3 दिन बढ़ा के कुछ लाख आबादी दिखा देना, क्या इंसाफ है? इंसाफ के तकाजे तो हम पूरे करवाएंगे ना। हम इनको, मतलब ऐसे तो पूरा साल गुजर जाएगा, पूरा साल गुजर जाएगा, एमक्यूएम पूरा साल हुकूमत का हिस्सा रहेगी। देखिए, मेरी बात समझिए, साल क्या सदियां गुजर जाती हैं कौमों की जिंदगी में। अच्छा, आज अगर हम अपने इस शहर की आबादी को सही काउंट करा देंगे तो ये कल हमारे लोगों कोई हतमी फैसला किया है क्या एमक्यूएम ने? कोई डेडलाइन दी है महफूज यार खान साहब? कोई डेडलाइन दी है आज की मुलाकात के अंदर कि ये इस टाइम फ्रेम के अंदर कराची की आबादी सही काउंट कर ली जाए? बिल्कुल यही बातचीत हो रही है ना। और उन तमाम जो वफाकी वुज़रा और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम और चीफ कमिश्नर सेंसस ने इस बात का यकीन दहानी कराई है कि वो हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करेंगे। और जो हमारे अच्छा, आपके रहनुमाओं का एक कमेंट था मेरे प्रोग्राम के अंदर कि लोग तो ताउन कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस वक्त शुमार कुनंदगान हैं, इन्यूमरेटर्स हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से थोड़ी से जो है वो लीकेजेस हैं। तो आज की मुलाकात के अंदर डॉक्टर नईम जफर भी मौजूद थे। क्या उनसे पूछा एमक्यूएम के किसी मेंबर ने या वफ्द ने कि आप लोगों की जानिब से जो लीकेजेस हैं उनको कैसे खत्म किया जाएगा? तो उनका जवाब क्या था इस पर? देखिए, उनको तो हमने यही बताया ना कि ये बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें हैं, ठीक है, जिनमें से ये खुद बैठकर एक एक का फिगर डाल रहे हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा घर है जहां पर एक आदमी रहता होगा? ठीक है, इस शहर में एक फ्लैट में कम से कम जो एक फैमिली है वो 5 से 6 नफूस पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, मियाँ बीवी और 4 बच्चे। मैं बहुत कम लगा रहा हूँ, जबकि ज्यादा होते हैं। तो इन्होंने जो हमारी हाई राइज बिल्डिंगें हैं उनकी तादाद 33 लाख बताई है। चले, मैं एक और कमेंट ले लेता हूं, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। नजीब साहब, ये बता दीजिएगा कि एमक्यूएम जो कुछ कर सकती है वो तो कर रही है ना, नजर भी आ रहा है कि मुलाकातें भी कर रही है, कमेटी भी बनवाने में कामयाब हो गई। फिर जो हम बात कर लें इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज तो वो इदारे शुमारियात के मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे, उनसे भी सवालात कर लिए। और क्या कर सकती है एमक्यूएम? क्या ये तमाम चीजें करने के बजाय हुकूमत से जो है वॉकआउट करके आ जाए बाहर? देखें, जो अपोजिशन में तो एमक्यूएम कभी बैठना पसंद ही नहीं करेगी, इसलिए कि एमक्यूएम की जिंदगी हुकूमत है। मेरी बात सुनिए जी, एमक्यूएम की जिंदगी हुकूमत है और हुकूमत से ये बाहर आएंगे नहीं, इनके मामले इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने हमेशा कॉमन मैन की सियासत की है, अवाम के नाम पर सियासत की है और अवाम को ही आगे रख के उन्होंने मफादात हासिल किए हैं, वरना इनको घास कौन डालेगा? नजीर साहब, ये आपका तज्जिया था, राय थी, या ये दुख था कि एमक्यूएम हमेशा हुकूमत में रही है? जुल्म किया है, ये हुकूमत से बाहर आके कहें कि हमारी पूरी मर्दमशुमारी कराओ और हमें
आप तो हुकूमत के बाहर हैं, आप तो कह रहे हैं ना, उससे हमें क्या हम आपके लेना साथ खड़े है? हैं। आप सीधा सीधा कराची का पता लिखिए, आप जिस जगह जो रहता है आप उसका पता लिखिए और हेड काउंट कीजिए। हेड काउंट के नतीजे में 3-3.5 करोड़ आबादी कराची की है। ठीक है। वजीर आला भी फिर कराची का ही बनेगा भाई, आपका हो सकता है एमक्यूएम का बन जाए। अभी जरा मेयर सा तो बन नहीं रहा मर्दानगी कराची दिखाइए। का, वजीर आला तक कैसे बात जाएगी? इसलिए जाएगी कि कौमी असेंबली की नशिस्तें बढ़ जाएगी। देखिए मसला सूबाई असेंबली ये की ऐसा नशिस्तें इशू बढ़ है जाएगी। जिसपे बहस की नुमाइंद जरूरत अगर नहीं है। 3.5 करोड़ आप हर कर आदमी देंगे, अपनी सी तो यहाँ कोशिश कर आबादी रहा का है, तनासुब हर तनासुब जमात थोड़ा अपनी हो सी जाएगा। थोड़ा सा कोशिश कर तवक्कुफ रही है। रखिएगा महफूज भाई, और महफूज भाई जब थोड़ा सा आप तवक्कुफ मेरी रखिएगा। बात नजीब होने साहब दें। बोले प्लीज। जब आबादी का तनासुब सही हो जाएगा तो सीटें सूबाई और कौमी भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल तो सही है। खातिर जमा रखिए, अगर आवाम के अंदर आपकी से है तो आपका वजीर आला आ सकता है। ठीक है, और बिल्कुल हो सकता सही। है उस वक्त हम ये कह रहे हो कि भाई मिलजुल के काम कर लो। तो मेरे भाई इस वक्त कराची के लिए तो आप चले, हुकूमत अच्छा से बाहर आ जाएं। एमक्यूएम को एक मिनट के लिए बात छोड़ देते कैसी हैं। करें पीटीआई कि पीटीआई कराची आपके के साथ है क्या? मायूस लोग हैं, जो मजलूम हैं, जो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, उनके लिए तो आप आ जाइए बाहर, अपनी वजारतों को 30 छोड़िए, अप्रैल को अपनी सीटों बरोज को इतवार छोड़िए। को क्या पीटीआई आपके साथ है? क्योंकि पीटीआई का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है मेरी बल्दियाती तो इलेक्शन में सब आपके लिए। पार्टियों को दावत है, मेरी सब पार्टियों को हाफिज साहब की तरफ से दावत है कि आइए सिविल सोसाइटी के साथ खड़े हो जाइए। ठीक है। इस वक्त पूरी सिविल सोसाइटी 30 तारीख को निकल रही है। पीटीआई ने भी यही कहा है कि जमात जमात इस्लामी को हम दावत देंगे, जमात इस्लामी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा है पीटीआई ने, तो क्या आप लोग भी ज्वाइन करेंगे उनको? फिर हमने हर एक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, सब हमारे भाई हैं। पीपल्स सियासत पार्टी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है? हर एक के लिए भाई, ये हमारे ही अच्छा, भाई हैं। ठीक है। सियासी वाबस्तगियां अपनी चलें। जगह, कराची को बचाने के लिए चलें। जो स्टैंड हाफिज नईम ने लिया है, ठीक है। उसके लिए जो स्टैंड बल्कि आपकी पार्टी ने लिया है, उसी की खातिर आप आ जाइए ठीक है, 30 चलें। तारीख को, ताकि ये पता चले कि चलें। कराची अपने हक के लिए एक होकर आगे जद्दोजहद करेगा। तो चलें। महफूज भाई को मेरा सलाम हो, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन खुदा के वास्ते इस वक्त हुकूमत के लिए उनका निवाले बना के ना दे एक मुर्दा हुकूमत ठीक है। के बहरहाल अंदर। बहरहाल बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। वक्त इंतहाई कम रह चुका है। ब्रेक के बाद जो है वो कराची जू की बात करेंगे और सफारी पार्क के अंदर कौन से ऐसे जानवर जो मुंतकिल किए जाने की बातें हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।